المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑائچ کے اعزاز میں ایک عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ ویسٹ لندن کے مقامی ریسٹورنٹ میں یہ اہتمام کیا گیا، جس میں لارڈ قربان حسین کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ عبدالرزاق ساجد نے عشائیے میں شریک تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں سلیم صابری۔ برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑائچ کے اعزاز میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ایک عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں لارڈ قربان حسین، مشتاق لاشاری اور کمیونٹی کی دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر سینئر صحافی سہیل وڑائچ نے اپنے خطاب میں کہا کہ المصطفیٰ ٹرسٹ دکھی انسانیت کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا کے بہت سے ممالک میں اس کے پروگرام چل رہے ہیں جو دکھی انسانیت کی بھرپور خدمت کر رہے ہیں۔ عبدالرزاق ساجد، چیئرمین المصطفیٰ ٹرسٹ نے کہا کہ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ سینئر صحافی سہیل وڑائچ ہمارے اس عشائیے میں شریک ہوئے۔ المصطفیٰ ٹرسٹ مختلف شعبوں میں انسانیت کی بھلائی کے لیے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا کا بھی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے ہر موقع پر المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کو بھرپور سپورٹ کیا۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرکاء نے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی فلاحی اور سماجی خدمات کو بے حد سراہا۔ بہت خوبصورت نشست تھی جس میں صرف ہم چاہ رہے تھے گیٹ ٹوگیدر ہوں، اس میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی باتیں بھی ہوئیں اور الحمدللہ تمام مہمانوں نے، سہیل وڑائچ صاحب نے، لارڈ قربان صاحب نے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات کو سراہا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیتے ہیں۔ دیکھیں، المصطفیٰ ٹرسٹ کا کام میں نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے اور ملکوں میں بھی دیکھا ہے، UK میں بھی ان کے دفاتر کا دورہ کیا ہے۔ ایکسلنٹ کام کر رہے ہیں اور خلوص دل کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس کے جو عبدالرزاق ساجد صاحب ہیں، جو اس کے روح رواں ہیں، ان سے ہمارا ذاتی تعلق بھی ہے، تو ان کے کام سے بھی جو ہے اس کے بہت ہی معترف ہیں اور ان کی ذات کے بھی معترف۔ المصطفیٰ ٹرسٹ جو ہے یہ ون آف دوز چیریٹیز ہے کہ جس کو میں عرصے سے سپورٹ کرتا ہوں۔ کو بڑی خوشی ہے کہ میں ان کے کام سے بڑا مطمئن ہوں۔ لاسٹ دفعہ جب میں پاکستان گیا تھا تو میں نے ان کا آئی ہاسپٹل جو لاہور ہے اس کا بھی میں نے مشاہدہ کیا، اور ماشاءاللہ لوگوں سے بھی میں نے رائے لی جو وہاں سروس یوزرز تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمیں بہت مفت میں سروس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ بہت سارے ٹیسٹ جو ہمیں کروانے پڑتے ہیں وہ بھی یہاں مفت میں کرتے ہیں، اور آپریشن وغیرہ بھی کرتے ہیں، پوسٹ آپریشن جو وہاں ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ جگہ جگہ جا کر کیمپ بھی لگاتے ہیں آئز کے لیے۔ آخر میں تمام شرکاء کی تواضع لبنانی کھانوں سے کی گئی۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ لاہوریے جہاں بھی ہوں محفل بنانا اور پھر محفل سجانا تو کوئی ان سے سیکھے۔ مغربی لندن میں ہونے والی محفل میں لاہوریوں نے بسنت کے روایتی تہوار کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ لاہور کلب UK کی اس خوبصورت تقریب میں نامور صحافی، دانشور اور تجزیہ نگار سہیل وڑائچ اور سینئر صحافی مزمل سہروردی نے پاکستان سے خصوصی شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں غلام حسین امان۔ برطانیہ میں بسنے والے لاہوریوں کے نمائندہ تنظیم لاہور کلب کی تقریب چیئرمین سلطان حیات کی زیر صدارت ہوئی۔ تلاوت کلام پاک کے بعد راجہ فیض سلطان نے میاں محمد بخش کے صوفیانہ کلام سے محفل کو گرما دیا۔ دشمن مرے تو خوشی نہ کری کہ سجنا پی مر جانا۔ چیئرمین لاہور کلب سلطان حیات نے لاہور کلب اور اس کے پروگرام کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ لاہور کے کلچر کو زندہ رکھنے کے لیے ہر ممکن مالی اور تکنیکی مدد اوورسیز لاہوریوں کی جانب سے مہیا کی جائے گی۔ اس موقع پر انہوں نے لاہور کے روایتی کلچر اور بسنت کے تہوار کو پھر سے بحال کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ پاکستانی جرنلسٹ ایسوسی ایشن برطانیہ کے سیکرٹری جنرل اور لاہور کلب کے روح رواں وجاہت علی خان نے کہا کہ اگرچہ یہ لاہور کلب ہے لیکن اس کے دروازے تمام پاکستانیوں کے لیے کھلے ہیں۔ سینئر صحافی طاہر چودھری، مشہور تجزیہ نگار حامد خان مشرقی، معروف اینکر اطہر کاظمی نے لاہوریوں کی زندہ دلی کی دل کھول کر تعریف کی۔ تھرڈ ورلڈ سولیڈیریٹی کے چیئرمین اور CBE مشتاق لاشاری نے کالجوں کے شہر لاہور کی تاریخی اہمیت بتانے کے بعد لاہور سے اپنی عقیدت کا بھرپور اظہار کیا۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین عبدالرزاق ساجد نے بھی لاہور کلب کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ کالم نگار اور اینکر مزمل سہروردی نے بتایا کہ جس لاہور کی اس اجلاس میں بات ہو رہی ہے وہ لاہور اب ایسا نہیں رہا۔ ہمارے لاہور میں اب سموگ ہے، حبس اور گھٹن ہے۔ ایسی گھٹن زدہ فضا میں ایک اچھی کتاب نام تبدیل کیے بغیر شائع نہیں ہونے دی جاتی۔ پروگرام کے آخر میں مہمان خصوصی سہیل وڑائچ نے کہا کہ لاہور نے ہم غیر لاہوریوں کو ایک ماں کی طرح اپنایا، ہمیں اہلیان لاہور نے کبھی بھی پرایا نہیں سمجھا۔ تقریب کے بعد معروف قواس سہیل سلامت علی خان نے عارفانہ کلام پیش کر کے حاضرین کے دل موہ لیے۔ تقریب کے بعد شرکا نے لاہور کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں کیا۔ بہت سارے لاہوریے ماشاءاللہ حاضر ہوئے
उन्होंने एंजॉय किया, कल्चर भी था, गाने वगैरह भी हुए, बहुत अच्छा लगा। इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे ही आइंदा भी करते रहेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे सब लाहौरियों की मदद से ना। लाहौर क्लब की जो मकबूलियत है दिन ब दिन बढ़ रही है और मेरे ख्याल में ये क्योंकि एक सोशल क्लब है, इसके ना कोई सियासी अगराज़ व मकासद हैं, ना कोई मजहबी हैं, ये सिर्फ मिल बैठने का बहाना है। और मेरे ख्याल में लाहौर के अलावा भी बहुत से पाकिस्तान के शहरों के देहात के लोग इसमें जोक दर जोक आ रहे हैं और हमने किसी के लिए कदगन नहीं लगाई। बरतानिया में बसने वाले लाहौरी जो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां मुनज़्ज़म होकर वो अपना काम कर सकें लाहौर की बेहतरी के लिए, लाहौर के वो जो तारीख़ी त्यौहार हैं उनकी बहाली के लिए, बसंत के लिए, दूसरे मेला चिरागां जो वो मतरूक होती जा रही हैं हमारी रवायात और रसूम, उनके लिए इस क्लब की ज़रूरत का एहसास था तो वो उसकी इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम, ये प्लेटफॉर्म और ये क्लब मज़ीद फलेगा फूलेगा। जो भी कौम है दुनिया में अपने कल्चर और अपनी सकाफत को याद नहीं रखती, वो दुनिया के नक्शे में हमेशा उनको लोग याद नहीं करते। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे लाहौर की एक बहुत बड़ी तारीख है। मैं समझती हूँ लाहौर क्लब के तमाम जो अहदेदार हैं, तंजीम जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, वो मुबारकबाद के हकदार हैं। बहुत अच्छी बात है कि हमारे पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तान की जान है लाहौर, हमारी पाकिस्तान की शान है लाहौर, उसको आप लोग आगे लेके बढ़ रहे हैं। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सियासी और समाजी, कारोबारी और फलाही शख्सियात के अलावा मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के आखिर में शुरका की पुरतकल्लुफ़ खानों से तवाज़ो की गई। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन सैयद मखदूम तारिक महमूदुल हसन ने हुर्स फील्ड में अपनी रिहाइशगाह पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के तर्जुमान साहबजादा आमिर जहांगीर, एडवाइज़र अनिल मुसरत के एसास में इस्तकबालिया दिया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बरतानिया के दीगर ओहदेदारान और कारकुन भी शरीक हुए। इस्तकबालिया का अहवाल जानते हैं राजा वाजिद की रिपोर्ट में। इशाइया के मौका पर OPC के वाइस चेयरमैन सैयद मखदूम तारिक महमूदुल हसन ने कमीशन की 3 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तर्जुमान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट साहिबजादा जहांगीर और मुआविन ख़ुसूसी अनिल मुसरत से मुलाकात में उन्हें कमीशन की कारकर्दगी से आगाह किया गया। उन्होंने PTI बरतानिया की क़ियादत को बताया कि OPC ने 90 दिन में 1254 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की दरख्वास्तें निपटाईं, जिन्हें ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बेहद सराहा गया। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए सैयद मखदूम तारिक महमूदुल हसन, लॉर्ड वाजिद खान, अनिल मुसरत साहिबजादा जहांगीर, PTI UK के सदर राना अब्दुल सत्तार, सीनियर नायब सदर मलिक इमरान खलील, जनरल सेक्रेटरी असलम भुट्टा, डिप्टी सेक्रेटरी और IC नासिर मीर और शहनाज सिद्दीक का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान का सरमाया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए संजीदा हैं। शुरका का कहना था वाइस चेयरमैन सैयद मखदूम तारिक महमूदुल हसन पर एतमाद से इदारे की कारकर्दगी बेहतर हुई और 90 दिन में OPC ने 1200 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस को निपटाकर मिसाल कायम की है। इंफॉर्मेशन भी हमें मिली, अपडेट्स भी मिले, एंड आई थिंक द मोस्ट फैंटास्टिक थिंग वाज कि वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द इश्यूज ऑफ दोस पीपल फ्रॉम ओवरसीज पंजाब कमीशन। और शाह साहब ने हमें ये बताया in terms of what he has achieved in the last 90 days and what he hopes to be able to achieve. So not just the problems and the issues, the challenges, but opportunities in terms of investment, in terms of technology and education. मखदूम तारिक साहब हमारे साथ थे और OPC के हवाले से उन्होंने हमें बहुत ब्रीफ किया और मैं PTI के प्लेटफॉर्म से एज ए प्रेसिडेंट मेरी टीम की तमाम सपोर्ट है। जो भी वो अच्छा काम करेंगे हम उनके साथ हैं और हम इमरान खान के विजन को मिलकर इंशाल्लाह आम करेंगे। जो उन्होंने 90 दिन में ओवरसीज पंजाब कमीशन ने जो काम किए हैं उनके बारे में उन्होंने बताया और इंशाल्लाह ताला जो इमरान खान का विजन है, जो मतलब इमरान खान की ख्वाहिश थी ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए काम करने की, वो मैं देख रहा हूँ मखदूम तारिक महमूदुल हसन में है और इंशाल्लाह ताला इमरान खान के जो विजन लेकर मखदूम तारिक साहब आए हैं। ओवरसीज पंजाब कमीशन के हवाले से आज हडर्सफील्ड के अंदर जो OPC के वाइस चेयरपर्सन हैं उन्होंने एक मीटिंग का एहतमाम किया और जिसमें मुख्तलिफ कम्यूनिटी के लोगों ने शिरकत की और बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू हुई ओवरसीज पंजाब कमीशन के हवाले से। आज हम यहाँ आकर सारी कम्युनिटी को गैदर करके हमने ये बताया कि हम इन 3 माह में ये काम करके आए हैं। हमने इस दौरान 1254 केसेस रिजॉल्व किए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले 3 माह में हमारी ख्वाहिश होगी कि हम 3000 लोगों के केसेस जो हैं वो रिजॉल्व करें और बहुत सी और फैसिलिटीज भी जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वन क्लब में शुरू करें। इदारे अब काम कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन भरपूर तरीके से लोगों की मदद कर रहा है और ये है वो इत्मीनान जो लोगों ने इमरान खान के ऊपर किया था
اور جس کا عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا، اور عثمان بزدار صاحب اور محمود طارق صاحب اور بھی ادارے سٹیزن پورٹل ہیں، یہ سارے لوگ عمران کے ویژن کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وائس چیئرمین او پی سی مخدوم طارق محمود الحسن نے اوورسیز میں کوآرڈینیٹرز ایڈوائزری کونسل ممبرز مقرر کرنے کے لیے صلاح مشورے کیے۔ سید مخدوم طارق محمود الحسن برطانیہ میں 6 روز قیام کے بعد لندن، مانچسٹر اور دیگر شہروں میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے دورے کر کے واپس پاکستان چلے جائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، گریٹر مانچسٹر۔ برمنگھم سٹی سینٹر میں فلاحی تنظیم فیرو نیرو کے زیر اہتمام ہوم لیس کے لیے قائم فری کیفے میں کھانے پینے کے علاوہ اومیکرون سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر دی گئیں تاکہ بے گھر افراد کو موجودہ حالات سے باخبر رکھ کر ان کی صحت اور تندرستی کو بھی بحال کیا جا سکے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عابد کاظمی۔ لاک ڈاؤن کے آغاز سے ہی برطانیہ کی فلاحی تنظیم فیڈو نیڈو نے برمنگھم سٹی سینٹر میں فری کیفے کا آغاز کیا، جس میں ہوم لیس کو پکا ہوا کھانا اور ویکینڈ پر اشیاء ہورونوش کے پارسل دیے جاتے ہیں۔ گزشتہ روز فیڈو نیڈو کے زیر اہتمام فری کیفے میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ہوم لیس کو موجودہ حالات سے باخبر رکھنے کی غرض سے اومیکرون وائرس کی شدت سے آگاہی اور بوسٹر ڈوز کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ اس موقع پر کیفے میں موجود رضاکاروں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہوم لیس کے پاس ٹی وی انٹرنیٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ موجودہ حالات سے باخبر نہیں ہوتے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ فیڈو نیڈو کے منتظمین فیملی کی طرح ہوم لیس کا خیال رکھتے ہیں، جس میں کوئی رنگ و نسل کی قید نہیں ہوتی۔ I'm volunteer for Fido Nido. I'm here because I would like to help our homeless community with everyday in their life experience. We giving them every day some food and some drinks for free to help them. آج میں فیڈو نیڈو کے ہاں ایز اے والنٹیئر کام کر رہا ہوں، اور یہ لوگ منڈے ٹو فرائیڈے ہوم لیس کمیونٹی کو فری فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں، اور فرائیڈے کو یہ لوگ ہوم لیس کمیونٹی کو فوڈ پارسلز بھی دیتے ہیں۔ ہمارے جو ہوم لیس کمیونٹی ہے کافی زیادہ اپنی ویکسینیشن کے بارے میں اور کووڈ کے پیچھے آپ کو پتہ ہے زیادہ چل رہا ہے یو کے میں، تو اس کا خدشات کا اظہار کر رہے تھے، تو ہم لوگوں نے فیڈو نیڈو نے یہاں پہ ان کے لیے ایک چیز پرووائڈ کی ہے۔ ان کو اب ہم بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جا کے، یہ ہمارا ساتھ ہی نیو اسٹیٹ اسٹیشن ہے، یہاں پہ جا کے، اور یہ ملینیم پوائنٹ ہے یہاں پہ، وہاں پہ جا کے یہ لوگ اپنی ویکسینیشن لگوا سکتے ہیں۔ Volunteering today for Fido Nido. I'm here to provide information on COVID-19 vaccinations. Frankfurt at Birmingham, Birmingham volunteers always help me out and give donations for food and stuff like that. This comes really useful, very handy. Today I'm working as a volunteer with Fido Nido. In Fido Nido we would like to help homeless community by giving them instructions about COVID-19 and parcels for free. فلاحی تنظیم کے اس اقدام سے لوگوں کے دلوں میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ امارات میں خیبر پختونخوا انویسٹمنٹ کانفرنس کا آغاز کے پی کے حکومت کی جانب سے دبئی میں عالمی نمائش دبئی ایکسپو 2020 کے تحت مواقع کی سرزمین کے عنوان سے سرمایہ کاری کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں صوبائی وزران نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں مدثر خوشنود۔ ایکسپو 2020 دبئی میں پاکستانی پویلین میں خیبر پختونخوا کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی سلسلے میں خیبر پختونخوا انویسٹمنٹ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کے پی کی حکومت کا اعلیٰ سطحی وفد وزیر صحت و خزانہ تیمور خان جگڑا، صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی اور ایم پی ازیال بنگش کی قیادت میں شریک ہوا۔ تقریب کا مقصد خیبر پختونخوا میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا تھا۔ عشائیے میں اسپیشل ایڈوائزر ٹو سی ایم فار انڈسٹریز عبدالکریم خان، ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے پی کے شہاب علی شاہ، انجینئر سعید محمود، حسن داؤد بٹ، کیپٹن کامران افریدی، علی گلفراز اور معروف بزنس وومن آمنہ ملک نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ کے پی کے حکومت نے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر صحت و خزانہ صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی، پی ٹی آئی یو اے کے صدر محمد نواز خان جدون اور دیگر نے اس موقع پر 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کے پی کے میں انویسٹمنٹ کے لیے ماحول کو انتہائی سازگار قرار دیا۔ ہم اپنے تمام انویسٹرز کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حکومت خیبر پختونخوا اس چیز میں سیریس ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو ہم خیبر پختونخوا میں اٹریکٹ کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے، تو وہاں پہ ٹیمیں جو موجود ہیں وہ وہاں پہ ان کو سپورٹ کرے گی ون ونڈو آپریشن کے ذریعے۔ باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہاں پہ حکومت سیریسلی ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ جو اس سے ہی افغانستان کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے، تو یہ بہت بڑا ہب بنتے جا رہا ہے خیبر پختونخوا، کیونکہ سینٹرل ایشیا کے لیے ایک راستہ کھلے گا ہمارے لیے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی اپارچونیٹی ہے پختونخوا میں، اور تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ 2 MOUs ہمارے 2 تھیم پارک ہیں جو 4 بلین اور 2 بلین کی انویسٹمنٹس کے ساتھ ہم اس کو ڈیولپ کریں گے،
اور اس کے علاوہ ایک ہم کیپیسٹی بلڈنگ فار ویمن اینڈ یوتھ کے لیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آئی ٹی کی UAE کمپنی میٹرکس گلوبل کا MOU کر رہے ہیں. جتنے بھی منسٹر ہیں لوگ ان سے بڑے مطمئن ہیں، اور بہت سے گروپس نے اسپیشلی جو فارنرز انویسٹر ہے UAE کے جو لوکل لوگ ہیں انہوں نے سائن کیے کچھ کنٹریکٹ، کچھ یورپین نے کیے، کچھ رشین نے بھی کیے، ایک ایجپشن گروپ نے بھی بڑے سائن کیے. تو میرے خیال ہے یہ بڑا سکسیزفل پروجیکٹ، اور ان کا جو بھی ایونٹ کانفرنس سب کچھ آپ ملا کے ایک مہینے کی جو ان کی پوری محنت ہے وہ بڑا سکسیزفل رہا ہے. تقریب میں ٹورزم، توانائی اور صحت سمیت دیگر سیکٹرز میں سرمایہ کاری کے حوالے سے 50 کے قریب MOUs پر بھی دستخط کیے گئے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات. T20 T10 لیگ کے بعد امارات میں UAE فرینڈشپ کپ کے نام سے نئے کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. لانچنگ تقریب دبئی میں منعقد کی گئی. دبئی پولیس سیفٹی ایمبیسڈر کونسل کے تعاون سے شروع ہونے والے ٹورنامنٹ کا احوال جانتے ہیں مدثر خوشنود کی رپورٹ میں. سیاحت کے ساتھ ساتھ امارات میں کھیلوں کی سرگرمیاں بھی عروج پر پہنچ گئیں. شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کرکٹ میلہ سجنے کو تیار. UAE فرینڈشپ لیگ میں سابق سپر اسٹار کرکٹرز فلمی ستاروں کے ساتھ مل کر ایک بار پھر بلہ گھمائیں گے اور وکٹیں اڑائیں گے. شارجہ میں UAE فرینڈشپ لیگ کی لانچنگ تقریب منعقد ہوئی. تقریب کے مہمان خصوصی ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر بھو عبداللہ، جنت زبیر، معروف سنگر علی کلی مرزا تھے. چیف آرگنائزر امین پٹھان اور ہیڈ آف آرگنائزنگ کمیٹی ہز ایکسیلنسی حذیفہ ابراہیم کا کہنا تھا کہ ٹورنامنٹ کا انعقاد دبئی کے حکمران اور امارات کے وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد المکتوم کے ویژن کے مطابق کیا جا رہا ہے کہ UAE کھیلوں کے لیے بہترین ملک ہے. It's a pleasure to announce the launch of UAE Friendship Cup, which emphasizes on the values of United Arab Emirates, which is friendship, tolerance, coexistence. You will get a chance to see the former legends of cricket. آرگنائزر امین پٹھان، حذیفہ ابراہیم اور لیگ سوشل میڈیا ایمبیسڈر جنت زبیر کا 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ UAE فرینڈشپ کپ میں کرکٹ کے دیوانے اپنے ہیروز کو کھیلتے دیکھیں گے، جبکہ فلمی ستاروں کی ٹیم بھی کھیل کے میدان میں جوہر دکھائے گی. محمد اظہر الدین، اجے جڈیجا اور پاکستان لیجنڈ ٹیم کے اندر عمران نذیر، محمد یوسف جو ہے، اور جو ورلڈ 11 ہے اس میں سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان، کینیا، زمبابوے، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، سبھی کے پلیئر کھیل رہے ہیں. Very happy that Arba Sports has invited me for this tournament that's going to happen, Friendship Cup, and I'm very excited and I'm looking forward to it. UAE فرینڈشپ کپ 2 فروری سے 4 فروری تک جاری رہے گا، جس میں 4 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. انڈیا لیجنڈز کی نمائندگی سابق کپتان محمد اظہر الدین کریں گے. بالی ووڈ کنگز کی نمائندگی سنیل شیٹھی، پاکستان لیجنڈز کے کپتان عمران نذیر، جبکہ ورلڈ لیجنڈز کی نمائندگی اجنتا مینڈس کریں گے. تقریب کے آخر میں ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر بھو عبداللہ اور دیگر مہمانان خصوصی نے لانچنگ کا کیک کاٹا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات. الہدا سعودی عرب کا ایک ایسا سیاحتی مقام ہے جس کی حسین وادی آج کل بادلوں کی لپیٹ میں ہے، اور موسم شدید سرد ہونے کے باوجود سیاح اس خوبصورت مقام کے قدرتی حسن کا لطف اٹھانے کے لیے جوک در جوک یہاں کا رخ کر رہے ہیں. خوبصورت تفریحی مقام کی سیر کروا رہے ہیں ریاض سے 92 نیوز کے نمائندے عمیر علی. الہدا کا سیاحتی مقام تاریخی شہر طائف میں واقع ہے، جو کہ مکہ مکرمہ سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ مقام سطح سمندر سے 2000 مربع میٹر بلند ہے. یہاں بل کھاتی سڑکیں اور دشوار گزار راستوں کے علاوہ پہاڑوں سے اٹکھیلیاں کرتے ہوئے بادل قدرتی مناظر کو مزید دلکش اور حسین بنا دیتے ہیں. ان حسین مناظر کا لطف اٹھانے کے لیے سعودی اور پاکستانی شہریوں کے علاوہ دیگر غیر ملکیوں کی بڑی تعداد یہاں پہنچتی ہے اور سرد موسم سے محظوظ ہوتی ہے. یہاں وادی طائف کے بندر بھی سیاحوں سے مستیاں کرتے دکھائی دیتے ہیں. الہدا کے مقام پر بچے اور بڑے اونٹ اور گھڑ سواری کا مزہ بھی اٹھاتے ہیں. گھوڑا اور اونٹ سواری کرنے والے زیادہ تر پاکستانی ہیں جو یہاں کی سیاحت سے روٹی روزی کماتے ہیں. الہدا آنے والے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ طائف ایک سرسبز علاقہ ہے اور یہاں کا موسم گرمیوں میں بھی دلکش رہتا ہے، مگر سردیوں میں اس کی خوبصورتی اور رعنائیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. سعودی حکومت ملک کی تاریخی اور سیاحتی مقامات کو دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے کھول رہی ہے. کئی تاریخی مقامات کو کھولا جا چکا ہے جہاں سیاحوں کی آمد و رفت جاری ہے. عمیر علی، 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب. تھائی لینڈ کا سیاح جوڑا خیبر پختونخوا کی روایتی مہمان نوازی اور ثقافت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا. سیاح جوڑے نے ضلع کرک میں روایتی کھانوں کا لطف اٹھایا اور مقامی رقص بھی کیا. کرک سے اس بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں نجات حسین. سیاحتی دورے پر آیا تھائی لینڈ کا جوڑا صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ کی سیاحت مکمل کر کے خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع کرک پہنچا. تھائی جوڑا علاقائی ثقافت، روایات اور مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوا. غیر ملکی سیاح روایتی علاقائی کھانوں سے لطف اندوز ہوئے. مقامی لوک موسیقی پر رقص بھی کیا.
स्थायी बशिंदे पोंग का कहना था कि पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी ने उन्हें बेहद मुतासिर किया। The thing is, I've been in Pakistan for more than 1 month, so I've seen, I'm really familiar with shower kamis, the cap, and so on. It's more like the hospitality of the people, Everyone here has been so welcoming. गैर मुल्की सयाहों की खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला आमद से न सिर्फ इलाके की सियाहत और सकाफत को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि दुनिया भर में अमन का पैगाम भी जाएगा। निजात हुसैन, 92 न्यूज़, ज़िला करक। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम पसीर हुआ। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।